اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما مکنی فیہ ربی خیر فعیننی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ سورہ کہف آیات 95 سے 98۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت ذوالقرنین سے قوم نے شکوہ کیا کہ ہم یاجوج اور ماجوج کے فساد پھیلانے سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ ہمارے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کر دیں تو اس پر ہم آپ کو خراج دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، قال آپ نے فرمایا، ما مکنی فیہ، جو اختیار دے رکھا ہے اس معاملے میں ربی میرے رب نے، خیر بہتر ہے۔ تو اس جملے سے آپ نے اشارہ کر دیا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عطا کر رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ فَعِینُنِی، پس تم میری مدد کرو، بقوتٍ، زور بازو سے، طاقت سے، اجعل، میں بنا دوں گا، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور یاجوج ماجوج کے درمیان، ردما، دیوار۔ تو اس قوم نے دیوار کی تعمیر کے لیے جو آپ کو پیشکش کی وہ تو آپ نے قبول نہ کی، البتہ آپ نے یہ کہا کہ تم اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹاؤ تو ہم تمہارے لیے دیوار تعمیر کر دیں گے جس کے ذریعے تم ان مفسدین یاجوج اور ماجوج سے بچ پاؤ گے۔ اب آپ نے پہلا حکم دیا، اتونی زبر الحدید، لے آؤ میرے پاس زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے، لوہے کے بڑے بڑے آپ نے ٹکڑے منگائے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ساوى بین الصدفین، وہ برابر ہو گیا ان کے درمیان۔ زبر، زبرہ کی جمع ہے جس کے معنی لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، اور صدفین، صدف خور اور خلا کو کہتے ہیں۔ تو جو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے بھر دیا گیا، اور جب اس کے برابر ہو گیا، قالا، تو آپ نے فرمایا، انفخوا، آگ دھونکو، آگ لگا دو، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جعلہ، جب بنا دیا اس کو، نارا، آگ، تو اس لوہے کو اتنا تپایا گیا کہ وہ مثل آگ ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا، قال، آپ نے فرمایا، اتونی، لے آؤ، افرغ علیہ قطرا، کہ میں ڈال دوں، ڈیل دوں اس پر تانبا۔ تو لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے اس کو آگ لگائی گئی، پھر اس کے اوپر تانبا انڈیل دیا گیا۔ تو اس طرح ایک مضبوط دیوار کی تعمیر ہو گئی۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی، فَمَسْطَاعُوا، پس وہ نہیں استطاعت رکھ سکے، ان یظہروہ، کہ وہ اس پہ غالب آ جائیں، اس پہ چڑھ سکیں، وَمَا اسْتَطَاعُوا، اور نہ وہ اس بات کی استطاعت رکھ سکے، لہو نقبہ، کہ اس میں سوراخ کر سکتے۔ تو ایک انتہائی مضبوط اور اونچی دیوار تعمیر کر دی گئی جس پر نہ تو ان کی چڑھنے کی استطاعت تھی اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ تو آپ نے اس طرح وہ جو درمیان میں ایک خلا تھا پہاڑوں کے، اسے بند کر دیا، اور یاجوج اور ماجوج اس طرف آنے سے روک دیے گئے۔ یہ کام کرنے کے بعد، قال، آپ نے فرمایا، ھذا رحمۃ من ربی، یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے۔ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار تعمیر کرنے کے بعد آپ نے اس سارے کمال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی کہ ایک ایسی دیوار کی تعمیر کہ جس سے یاجوج و ماجوج کے لیے نہ اس پہ چڑھنا ممکن رہا، نہ اس میں نقب لگانا۔ اس کو دیکھ کر ذوالقرنین علیہ السلام کوئی عام انسانوں کی طرح، کم ظرفوں کی طرح غرور کے نشے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی میرا اپنا ذاتی کارنامہ ہے، بلکہ بڑی تواضع اور عاجزی کے ساتھ اس خدمت کو اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم اور اس کی رحمت شمار کیا۔ اب آپ یاد کریں اس شخص کی مثال کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغوں سے نوازا تھا، تو وہ غرور کے نشے میں کہتا ہے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں
عبد شاکر کی ذہنیت نمایاں فرمائی یہاں پر کہ بڑے بڑے کارنامے کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو عاجز بندے شمار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پس جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ، جَعَلَهُ، تو بنا دے گا اس کو دَکَّاءَ، ریزہ ریزہ۔ اس دیوار نے سدا نہیں رہنا، جب تک میرا رب چاہے گا یہ دیوار قائم رہے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو آیت مبارکہ سے یہ بات دوبارہ ثابت ہوتی ہے کہ اس قوم نے دوبارہ ظاہر ہونا ہے، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے شمار کیا ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو سچا ہے، اس نے تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔